مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کے ساتھ فادر ایمینول زرمانی انگلینڈ سے ڈاٹرز آف سینٹ پال پاکستان کے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک خاص مشن کے تحت دنیا میں آئے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے، انسانوں کو نجات کی خوشخبری دینے اور کثرت سے زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ مسیح خداوند نے اپنے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے شاگردوں کا انتخاب کیا، جو اس کے ساتھ نجات اور خوشخبری میں شامل ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کے دور میں فقی اور فریسی مذہبی گروپ تھے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے مخالف تھے۔ فقی اور فریسی بہت دفعہ شریعت کی غلط تشریح کرتے، ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہوتا، وہ عام لوگوں پر بوجھ ڈالتے مگر خود وہ کام نہ کرتے جس کی تلقین وہ دوسروں کو کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہیں سفیدی پھری ہوئی قبریں کہا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد روایات کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ بعض شاگرد ناپاک یعنی بن ہاتھ دھوئے روٹی کھاتے ہیں۔ فقی اور فریسی لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ جب تک ہاتھ بار بار نہ دھو لیں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس طرح وہ بازار کی چیزیں بھی نہ کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکتے۔ اگرچہ حفظان صحت کے لحاظ سے یہ ایک اچھا عمل ہے اور ہم بھی اپنے ہاتھ کھانے سے پہلے دھوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کی ریاکاری کے خلاف تھے۔ یہ صرف ان باتوں پر زور دیتے جن کا تعلق انسان کے بیرون یا ظاہری پن سے ہوتا۔ یہ دل کی صفائی یا باطنی طہارت کی کبھی بات نہ کرتے۔ ان کے اس رویے اور عمل کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اشعیاء نبی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اشعیاء نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے۔ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ فقی اور فریسی در حقیقت ہونٹوں سے خدا کی توقیر کرتے، لیکن ان کے دل خدا سے بہت دور تھے۔ وہ اپنے دلوں میں خدا کو جگہ نہیں دیتے تھے۔ ہمارا خدا دلوں کی تبدیلی چاہتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کر کے خداوند کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، وہ حقیقی خوشی کا تجربہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا مقصد اور مشن بہت بڑا تھا۔ انسان کی زندگی میں جتنا بڑا مقصد ہو اتنا بڑا حوصلہ چاہیے، تاکہ ہر طرح کی مخالفت اور رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح بحیثیت استاد اور ربی ان کے سوالوں کا جواب دیتے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کے مشن اور مقصد میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے۔ خداوند یسوع مسیح کا مقصد بڑا واضح تھا۔ وہ ہر طرح کے حالات، مشکلات اور رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر حق اور سچ کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اپنے بھیجنے والے کی وفاداری میں صلیبی قربانی قبول کی۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہم مسیحیوں کے لیے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہمت اور حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح سے ہم آج یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی نظر زندگی کے مقصد پر رکھنی ہے۔ اس عارضی دنیا میں نیکی، اچھائی اور بھلائی کا پرچار کرنا ہے۔
خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار اپنے قول و فعل سے کرنا ہے۔ بہت دفعہ ہم بھی فقیوں اور فریسیوں کی طرح ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ ہم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے وقتی اور عارضی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم دنیاوی چیزوں میں کھو جاتے ہیں۔ ہم اپنی توجہ خدا کے کلام پر مرکوز نہیں کرتے۔ ہم زندگی خدا کے سانچے کے مطابق نہیں ڈھالتے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہماری توجہ کو خدا کے کلام سے ہٹا دیتی ہیں، خدا کے احکامات سے دور کر دیتی ہیں، اور اس طرح ہم بھی بہت دفعہ خداوند کی توقیر صرف ہونٹوں سے کرتے ہیں، جبکہ ہمارے دل خداوند سے دور رہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے حقیقی استاد ہیں۔ مسیح خداوند نے اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو ہمیشہ فوقیت دی۔ پاک کلام میں ایک جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا کھانا اور پینا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے مسلسل دعا کے ذریعے رابطہ رکھا۔ خداوند یسوع مسیح کی قوت اور طاقت باپ کے ساتھ منسلک رہنے میں تھی، اور باپ اپنے بیٹے کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور اس طرح خداوند یسوع مسیح وہ زندگی بخش پیغام، وہ نجات جس کے لیے اس دنیا میں آئے، وہ ہم گناہ گاروں کے لیے نجات ممکن ہو سکی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ایک ہفتے کے بعد ہم روزوں کے مقدس ایام کا آغاز کرنے والے ہیں۔ آئے ہم اپنی زندگی پر دھیان و گیان کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، سچے دل سے توبہ کریں، دنیا میں اچھے اور نیک کام کریں، خداوند کے کلام کا پرچار اپنے قول و فعل سے کریں، اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں۔ اور جہاں کہیں بھی ہیں، ہم اپنے خاندانوں میں ہیں، اپنے ملک سے باہر ہیں، یا کام کی جگہ پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مسیحی ایمان کا پرچار کریں۔ لوگ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر، ہمارے اچھے کاموں کو دیکھ کر گواہی دے سکیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں جو اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں۔ یقیناً ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے ہر دکھ اور سکھ میں، بیماری اور تندرستی میں، خوشی اور غم میں ہمارے ساتھ ہے۔ جب کبھی ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا فضل عطا کرتا ہے تاکہ ہم مشکلات پر قابو پا کر آگے بڑھیں، اس کی محبت اور اس کی سلامتی میں آگے بڑھیں، اور اس کے کلام کی روشنی میں آگے بڑھیں، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں۔ ہمارا خدا ہماری قوت ہے، وہی ہماری حقیقی منزل ہے۔ آمین۔